اگر آپ جرمنی میں ہاؤس بلڈنگ کر کے تو جرمنی کے اندر ہی جاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ آپ کی عمر جو ہے 18 سال سے لے کے 30 سال کے قریب ہونی چاہیے، اور اگر آپ مستقل جاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھے چانسز ہیں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی بالکل، جرمنی کے اندر ہاؤس بلڈنگ بہت ساری کنٹریوں کے اندر اگر آپ کوئی ہاؤس بلڈنگ کرتے ہیں تو آپ پیسے دے کے کرتے ہیں۔ یہ ہاؤس بلڈنگ جرمن جو آپ کو کراتا ہے آپ سے پیسے نہیں لیتا، بلکہ آپ کو ساتھ میں کام سکھاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو منتھلی سیلری بھی دیتا ہے۔ آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے لے کے 30 سال تک ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے، آپ کس طریقے سے ایلیجیبلٹی لے سکتے ہیں، آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اس ہاؤس بلڈنگ کے لیے۔ اور میں اس ویڈیو کے اندر آج آپ کو ایسی کمپنیز بتاؤں گا جس کے اندر آپ آسانی سے ہاؤس بلڈنگ لے سکتے ہیں، ساتھ میں ان کے اوریجنل جو ہے ڈائریکٹ ان کی سائٹیں بھی دوں گا جہاں پہ آپ ان کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت اچھی ہے آپ لوگوں کے لیے جو کہ ایک اتھینٹک طریقے سے جرمنی آ کے رہ بھی سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے چاہیے کیا، اور خاص طور پہ اس ویڈیو کے اندر میں ذکر کروں گا ایسی جابز کا جو بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں اور بہت زیادہ چانسز ہیں ان میں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں میں نے سنا ہے، میسج بھی دیکھے ہیں لوگوں کے کہ وہ کہتے ہیں جی ہاؤس بلڈنگ ملتی نہیں ہے۔ بالکل ہاؤس بلڈنگ ملتی ہے، آپ اگر سرچ کریں صحیح طریقے سے تو آپ کو پتہ چلے گا جرمن ایک ایسی کنٹری ہے کہ یہ آپ کو ہر سال 1.5 لاکھ نیو ہاؤس بلڈنگ کرواتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے ہاؤس بلڈنگ کہتے کس کو ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں میرے ساتھ جڑتے ہیں نئے جن کو ہاؤس بلڈنگ کا نہیں پتہ۔ ہاؤس بلڈنگ جو ہے یہ ایک جرمن لفظ ہے جس کو کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی کہتے ہیں، اور یہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہے یہ آپ کو سکول میں بھی جانا پڑتا ہے اور پریکٹیکل بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ 2 سال کا بھی کورس ہوتا ہے، 3 سال کا بھی ہوتا ہے اور 5 سال کا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کو ڈگری مل جاتی ہے تو جہاں پہ آپ کام سیکھتے ہیں، پریکٹیکل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہی کمپنیاں آپ کو اپنے پاس جو ہے وہ جاب دے دیتی ہیں، اور آپ کو وہیں پہ جاب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا وہ نہیں اس جگہ آپ نہیں پسند آپ کو وہ جگہ، تو آپ جگہ بھی چینج کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کچھ ہونا چاہیے ایلیجیبلٹی کے لیے کہ آپ ایلیجیبل ہیں اس ہاؤس بلڈنگ کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کم سے کم جو ہے آپ کو انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے۔ میٹرک بھی چلتا ہے لیکن ہر ہاؤس بلڈنگ کے اندر میٹرک جو ہے وہ نہیں چلتا۔ کم سے کم آپ کو 10 سے 12 سال جو ہے، میں میٹرک کا اس لیے نام لیا ہے کہ ہماری کنٹری کے اندر میٹرک جو ہے وہ 10 سال تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ 10 سال سے 12 سال، 12 سال والوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اگر اس سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں تو اور زیادہ چانسز ہیں آپ کے لیے۔ اور یہ جو ہاؤس بلڈنگ ہیں یہ میں آپ کو ڈسکرپشن لازمی پڑھ لیا کریں۔ ڈسکرپشن کے اندر میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دی ہوتی ہیں جو کہ ویڈیو میں بتائی نہیں جاتی، وہ صرف لکھی جاتی ہیں ڈسکرپشن کے اندر، اور ڈسکرپشن کے اندر میں آپ کو وہ ویب سائٹیں دوں گا جو اوریجنل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہاؤس بلڈنگ نہیں ملتی، وہ غلط جگہ پہ جا کے اپلائی کرتے ہیں، اور یا ایجنٹوں کے تھرو جو ہے اپلائی کرتے ہیں جن کو ہاؤس بلڈنگ نہیں ملتی۔ جو میں اس وقت اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو سائٹیں دے رہا ہوں، بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جس کی میں آپ کو ویب سائٹس دے رہا ہوں، جو کہ ڈائریکٹ آپ وہاں پہ جا کے اپنی سی وی کور لیٹر جو ہے وہ آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ ہر ایک کمپنی کا میں نے نام بھی لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑی بڑی کمپنی ہے جیسے کہ BMW ہے، آؤڈی ہے، اگر آپ میکینیکل ہیں تو میکینیکل کا کام اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اس طرح بوش ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، سیمنس ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، ٹیلی کام ہے، بہت بڑی کمپنیز ہیں، وہ سب کے میں نے جو ہیں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر جو ہیں ان کی ویب سائٹیں دی ہیں، تو آپ وہاں پہ اپنا وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، انٹرمیڈیٹ آپ کو چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس ہاؤس بلڈنگ کے لیے، کوئی بھی اگر آپ ہاؤس بلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو لینگویج، جرمن لینگویج جو ہے وہ آنی چاہیے۔ ہاں ایک چیز اور یاد رکھیے،
اس ہاؤس بلڈنگ کے لیے، جرمن کی ہاؤس بلڈنگ کے لیے آپ کو جو سی وی چاہیے وہ جرمن فونٹ کے اندر چاہیے، یورپین فونٹ کے اندر نہیں چاہیے، جرمن فونٹ کے اندر چاہیے۔ یہ دونوں ڈیفرنس چیزیں ہیں، ان کو ذرا غور سے سن لیجیے۔ آپ کو جو سی وی چاہیے وہ جرمن فونٹ کے اندر چاہیے، یورپین فونٹ کے اندر نہیں چاہیے۔ اور کور لیٹر، یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ نے وہاں پہ سینڈ کرنی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کی تعلیم کا آپ کو میں نے بتا دیا، آپ کی اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس کا سرٹیفکیٹ آپ نے ساتھ لگانا ہے، وہ بھی آپ نے ساتھ میں سینڈ کرنا ہے۔ اور لینگویج بیریئر یہاں پہ ہے جرمن کے اندر، نارمل اگر دیکھا جائے تو A2 جو ہے A1 A2 یہ چلتا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو ویزا نہیں ملتا۔ آپ کو B1 اور اس سے زیادہ پلس چانسز کے لیے B2 آپ کے پاس ہونا چاہیے سرٹیفکیٹ جرمن لینگویج کا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ کو جو ہے ہاؤس بلڈنگ نہیں ملتی۔ B2 کی طرف دھیان دیں، A لیول 2 لیول کو چھوڑ دیں، B2 کو دیں، B1 ہو یا B2 ہو۔ کچھ میں جو ہے کچھ ایسی جو ہاؤس بلڈنگ ہیں جس کے اندر آپ کو 100% B2 چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ جو آپ پبلک ڈیلنگ کے لیے آپ ہاؤس بلڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی نرسنگ کی ہاؤس بلڈنگ ہے آپ کے پاس، آپ نے کرنی ہے تو آپ کو B2 چاہیے، کیونکہ آپ نے مریضوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ اس ٹائم کے اندر بے شمار فلپائن، نیپال، ان جگہوں سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ میں ہے اس وقت۔ جو نرسنگ کا ہاؤس بلڈنگ ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا بہت کچھ اس میں فرق بھی ہے تو تب بھی آپ کو یہ ہاؤس بلڈنگ مل جاتی ہے اور فوری طور پہ آپ کو جاب بھی مل جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے، نرسنگ سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے اولڈ ہوم میں۔ اولڈ ہوم جو آپ کیئر کرتے ہیں ان بزرگوں کی، بڑے لوگوں کی، وہ اس سے بھی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو آپ اب خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کی چیزیں تو بہت ساری ہیں۔ آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ڈیمانڈ ہے۔ ہاؤس بلڈنگ کے بعد فوری طور پہ آپ وہاں پہ جاب جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر بات کی جائے سیلری کی، سٹارٹ کی ہاؤس بلڈنگ کی جو سیلری ہے، کیونکہ ڈیفرنس علاقوں کے اندر، ڈیفرنس سٹیز کے اندر ڈیفرنس آپ کو سیلری دی جاتی ہے۔ منیمم جو ہے وہ 1000 ایرو ہے اور میکسیمم جو ہے وہ 1400 ایرو آپ کو پر منتھ جو ہے دیا جاتا ہے۔ 8 گھنٹے آپ سے کام لیا جائے گا، یعنی کہ اگر اسکول جاتے ہیں تو 8 گھنٹے کی کلاسیں ہوں گی یا تھوڑی سی کم ہوں گی، اور اگر آپ پریکٹیکل کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی 8 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ویکنڈ آپ کو فری ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ منی جاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو جلدی سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ہاؤس بلڈنگ کے اندر، اس کے اندر آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنے والا، کوئی فیس نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو ویزا فیس جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ ویزا فیس بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے دینی ہے، اور ٹکٹ آپ کو لینا پڑے گا۔ بائی ایئر کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی ون وے آپ کو ٹکٹ چاہیے۔ کوئی آپ کو بینک بیلنس نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 1 منتھ کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، کیونکہ جاتے سارے آپ کو انہوں نے سیلری نہیں دے دینی۔ منتھ ختم ہوگا تو آپ کو سیلری ملے گی، وہ منتھ گزارنے کے لیے آپ کے پاس تھوڑے بہت جو ہیں وہ پیسے ہونے چاہیے۔ اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ڈسکرپشن میں جائیں اور ڈسکرپشن میں جا کے ریسرچ کریں اچھے طریقے سے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں میں نے ڈسکرپشن کے اندر دی ہوئی ہیں، اور بہت ساری ایسی اوریجنل ویب سائٹ ہیں جو کہ ڈائریکٹ آپ وہاں پہ جا کے ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنی سی وی جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔